ایپیسوڈ 52۔ مجھے یوں لگا جیسے میں گہرائی میں اترتا جا رہا ہوں۔ میرے چاروں جانب خلا تھا اور میں اس خلا میں یوں نیچے جا رہا تھا جیسے سمندر میں اترنے والے آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہیں۔ پھر میں دوبارہ ابھرنے لگا۔ رفتہ رفتہ روشنی میرے نزدیک آنے لگی تھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں دنگ رہ گیا۔ میں خچر پر بیٹھا تھا جو اس پتلی سی پہاڑی پگڈنڈی پر قدم جماتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کا ایک قدم اسے اور مجھے بھی تحت الثری میں لے جا سکتا تھا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں اس خچر پر سفر کر رہا تھا۔ مزے کی بات ہے کہ اس خچر کی لگام میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی کہ میں بے ہوشی کی حالت میں کیوں کر اس خچر کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ جاگ گئے۔ عقب سے مجھے سائمن کی آواز آئی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ بھی خچر پر سوار تھا۔ اس کے عقب میں ایمن ایک چھوٹے خچر پر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ ممکن ہے چند لمحے پہلے میری بھی یہی کیفیت ہو۔ ایمن کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا جسم خچر کی حرکات کے ساتھ مکمل متوازن ہے۔ غالباً وہ لاشعوری کیفیت میں یہ سفر کر رہی تھی۔ تمہارا اندازہ درست ہے، سائمن نے کہا۔ میں نے تم دونوں کو جو دوا انجیکٹ کی تھی اس کی خاصیت ہے کہ وہ شعور کو سلا کر لاشعور کو جگا دیتی ہے اور اس میں اسے جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو تب بھی انسان خود کو اس طرح بچانے کی کوشش کرتا ہے جیسے شعوری طور پر کرتا ہے۔ سائمن کی شخصیت کا پراسرار پردہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک شخص کو اپنے ہاتھ سے خودکشی پر مجبور کیا۔ ہمارے ساتھ آنے والے چاروں محافظ اس کے ہاتھ کے معمولی سے دباؤ سے موت کی نیند سو گئے۔ اس کے پاس ایسی حیرت انگیز دوا تھی جو آدمی کے شعور کو سلا دیتی تھی اور اس کا جسم لاشعور کے تابع ہو جاتا تھا۔ میں نے سنبھل کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہم اس وقت ایک درے کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس تک جانے کا راستہ مختصر اور خطرناک تھا۔ ایک بار پھسلنے کی صورت میں ہزاروں فٹ کی گہرائی ہماری منتظر تھی۔ سورج کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ہمیں بے ہوش ہوئے 12 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا۔ اچانک سائمن نے چلا کر سب کو رکنے کا حکم دیا۔ 2 خچر مجھ سے آگے تھے اور ایمن کے عقب میں مزید 3 خچر تھے۔ ہمارے علاوہ وہی 4 افراد تھے جن کا سربراہ نوریس خان تھا۔ نوریس سب سے آگے تھا، شاید وہی گائیڈ بھی تھا۔ اچانک سائمن نے چلا کر سب کو رکنے کے لیے کہا اور اپنے خچر سے کود کر ایمن والے خچر کی طرف جھپٹا۔ اس نے خچر روک کر ایمن کا بازو تھام لیا۔ اب تم شعور میں ہو، اس نے اپنی مخصوص باریک تحکمانہ آواز میں کہا تو ایمن چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ ام کدھر ہے؟ وہ سہم کر بولی۔ اس دوران میں بھی اپنے خچر سے کود کر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرت سے کہا، ام ادھر بیٹھے بیٹھے مر گیا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہے۔ میں نے سائمن کی طرف دیکھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے اپنے ساتھ خچر پر بٹھا لوں۔ اس کا وزن کم ہے اور میرا والا خچر مضبوط ہے۔ اسے خچر پر سواری کا تجربہ نہیں ہے۔ اگر خچر بھڑک گیا تو یہ نیچے بھی گر سکتی ہے۔ غالباً میری آخری بات نے سائمن کو زیادہ متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے اپنے ساتھ خچر پر لے جاؤ۔ 12 گھنٹے سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود مجھے بھوک، پیاس اور تھکن کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سائمن سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اتنی دیر گزرنے کے باوجود نہ بھوک محسوس کر رہا ہوں اور نہ پیاس لگ رہی ہے؟ وہ مسکرا دیا۔ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے، وہ یہ کہ تم اب تک 2 بار کھانا کھا چکے ہو۔ ایک بار صبح کا ناشتہ کیا تھا اور دوسری بار دوپہر میں لنچ۔ تم نے 2 گھنٹے آرام بھی کیا ہے۔ اس وقت تم خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہے ہوگے۔ خاص نہیں، میں نے ایمن کو اپنے خچر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ ایمن کو میں نے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ یوسف، ماں کدھر ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ مہاپارا کو ماں کہا کرتی تھی۔ وہ لوگ ان سے بچ گئے ہیں، حسن علی ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ میں نے اسے تسلی دی لیکن ساتھ ہی سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ حسن اگر ہماری مدد کرنا چاہتا تو اب تک ہمیں چھڑانے کی کوشش کر چکا ہوتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں سائمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مہاپارا کے ساتھ کہیں جا چکا ہے۔ پھر مجھے اپنے خیال پر شرم آئی۔ اول تو حسن علی ایسا شخص نہیں تھا۔ اگر مجھے بچانے کے لیے اسے اپنی جان کی بازی لگانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور بفرض محال اگر وہ اپنی جان بچانے کا سوچتا بھی تو مہاپارا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی۔ یقیناً کو ایسی مجبوری ہوئی تھی جس کی وجہ سے حسن علی ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکا تھا۔ خدا نخواستہ وہ یا مہاپارا زخمی ہو گئے تھے۔ میں اب اپنی مدد آپ کے تحت فرار کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، میں موقع نکال ہی لیتا۔ اب تو پکڑے جانے کے بعد فرار کا خاصا تجربہ ہو گیا تھا، مگر ایمن کے ساتھ فرار خاصا دشوار بلکہ ایک حد تک ناممکن تھا۔ سائمن اور اس کے چاروں ساتھی نہ صرف مسلح تھے بلکہ مجھے ان کے بارے میں ذرا سا شبہ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ بے حد تربیت یافتہ لوگ ہیں۔
مجھے نورس خان اور اس کے ساتھیوں کا انداز کسی حد تک فوجیوں جیسا لگتا تھا. ممکن ہے وہ کسی زمانے میں آرمی میں رہے ہوں. پھر سائمن کی پراسرار شخصیت بھی ہمارے ارادوں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی. اس نے جس طرح میرے پستول پر قبضہ کرنے کا موقع چھین لیا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ ہر طرف نظر رکھنے والا آدمی تھا. اس کے لیے یہ اہم ترین موقع تھا اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا. البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس نے مجھے ساتھ کیوں رکھا تھا. اصولاً تو اسے مجھے وہیں سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا جہاں اس نے حملہ کر کے ہمیں تتر بتر کر دیا تھا. اس وقت ہم درے کے پاس تھے. میں نے ہوا کے جھونکوں میں شدت اور نمی محسوس کی، یعنی طوفانی قسم کی بارش ہونے والی تھی. میں نے مڑ کر سائمن کی طرف دیکھا. اس بارش سے پہلے ہمیں کہیں پناہ لینی ہوگی، ورنہ تیز ہوائیں خچروں کو نیچے گرا دیں گی، میں نے چلا کر کہا. سائمن نے جواب دیا، تم فکر مت کرو، ہم چند منٹ میں درے میں ہوں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پناہ گاہ مل جائے گی. سائمن کے برعکس اس کے ساتھی تشویش سے آسمان پر جمع ہو جانے والے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہے تھے. وہ یقیناً اس قسم کی بارشوں سے واقف تھے. نورس خان نے مڑ کر سائمن سے کہا، صاحب ہمیں پناہ لینی ہوگی، درہ بھی دور ہے. رفتار تیز کرو اور درے تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہاں رکنا نہیں ہے، میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں. سائمن نے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے ہوئے تاکمانہ لہجے میں کہا. نورس خان نے ایک لفظ کہے بنا اپنے خچر کی رفتار تیز کر دی. سواری کے لیے 9 خچر تھے اور کل 7 افراد تھے. 2 اضافی خچروں پر سامان لدا تھا، لیکن تقریباً سبھی خچروں پر سامان تھا، غالباً اس لیے کہ اگر سامان والا خچر کسی کھڈ میں گر جائے تب بھی وہ اپنی رسد سے مکمل طور پر محروم نہ ہو. نورس خان کے بعد سب خچروں کی رفتار تیز ہو گئی تھی، مگر آنے والی آندھی کی رفتار کہیں زیادہ تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کی شدت میں تیزی آنے لگی. اس کے ساتھ ہی ہلکے سے غبار کا اثر تھا. دراصل یہ ہوائیں افغانستان کے گرد آلود میدانوں سے اٹھتی ہیں اور کوہ ہندوکش پار کر کے پاکستان کے شمالی علاقے میں طوفان اور بارش کا باعث بنتی ہیں، ورنہ ان علاقوں میں مٹی کا نام و نشان نہیں تھا. جہاں سبزہ اور درخت نہیں تھے وہاں پر چٹانیں تھیں. ہواؤں کی تیزی سے خچر لڑکھڑانے لگے اور سب حفظ ماتقدم کے طور پر خچروں سے نیچے اتر آئے. میں نے بھی ایمن کو نیچے اتار لیا اور مجھے خچر کی فکر نہیں تھی، اس لیے میں صرف ایمن کو سہارا دے کر اس مختصر سی پگڈنڈی پر پہاڑی دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرا تھا. طوفانی ہواؤں میں ہر لمحے شدت آ رہی تھی. وہ گویا ہمیں پہاڑ سے اٹھا کر نیچے کھائی میں پھینکنے کے در پر تھی. انسان پریشان تھے اور خچر بدحواس. ایک خچر نے اچھلتے ہوئے خود کو سائمن کے آدمی کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا. اس مختصر سی پگڈنڈی پر اس قسم کی اچھل کود کی قطعی گنجائش نہیں تھی. خچر کا پاؤں خلا میں گیا اور وہ بھیانک آوازیں نکالتا کھائی میں گر گیا. سائمن کے آدمی نے احمقانہ طور پر خچر پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے اس کی لگام اپنے ہاتھ پر لپیٹ لی تھی، اس لیے جب خچر کھائی میں گیا تو اسے لگام سے اپنا ہاتھ نکالنے کی مہلت نہیں ملی اور وہ بھی خچر کے ساتھ ہی گیا. چند لمحے تک انسان اور خچر کی مشترکہ دردناک آوازیں گونجتی رہیں، پھر ان پر قاتل ہواؤں کا شور غالب آ گیا. اس حادثے نے سب کو چند لمحوں کے لیے گمسم کر دیا. ایمن سسکیاں لینے لگی، حالانکہ نیچے گرنے والا ہمارا دشمن تھا. محض 15 گھنٹے پہلے وہ ہمارے کیمپ پر بے دردی سے گولیاں برسانے والوں میں شامل تھا. اس کے باوجود وہ انسان تھا اور اس کی موت پر کوئی سنگ دلی خوش ہو سکتا تھا، اس لیے ہم سب دکھی تھے. جلدی کرو، اب رکو مت، سائمن نے چلا کر کہا. ہم سب درے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے. جن خچروں پر سامان لدا تھا ان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا. سائمن چلا کر اپنے ساتھیوں کو انہیں سنبھالنے کو کہہ رہا تھا، مگر اس طوفانی ہوا کے سامنے وہ خود کو سنبھال لیتے تو بڑی بات تھی. بدقسمتی سے ہوا بالکل سامنے سے آ رہی تھی اور اس سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں تھی. ہواؤں کے ساتھ موٹی بوندوں نے الغار کی اور پھر اتنی تیزی سے بارش ہوئی کہ ماحول لمحوں میں دھندلا کر رہ گیا. اس دھندلاہٹ میں کب سامان والا ایک خچر نیچے گر گیا پتہ ہی نہیں چلا. بس چند لمحے کے لیے اس کی بے ہنگم آوازیں سنائی دی. سائمن چیخ چیخ کر دوسرے خچر کی حفاظت کے لیے کہہ رہا تھا. مارے تیش کے اس کی آواز پھٹ رہی تھی اور وہ اپنے آدمیوں کو بے نوقت سنا رہا تھا. نورس خان نے اپنا خچر شکور خان کے حوالے کیا اور خود عقب میں جا کر سامان والے دوسرے خچر کو قابو کرنے لگا. طوفانی ہوا اور بارش کا تیسرا شکار وہ خچر تھا جس پر کچھ دیر پہلے تک ایمن سوار تھی. تند ہوا کے جھونکے نے اس کمزور سے خچر کو گویا اٹھا کر نیچے کھائی میں پھینک دیا. وہ بیچارہ آواز بھی نہ نکال سکا. یوسف، تم ایمن کو دیکھو. سائمن کو اب ایمن کی فکر لاحق ہو گئی تھی. تم اپنے آدمیوں اور جانوروں کی فکر کرو، میں نے جواب دیا. چیختی چلاتی ہواؤں کی شدت میں بے پناہ تیزی آ گئی. بارش کے تھپیڑوں کا یہ عالم تھا کہ چند فٹ سے زیادہ دور دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ دیکھنا تو رہا ایک طرف، آنکھیں کھولنا بھی محال ہو رہا تھا. یکبستہ پانی کے قطرے بندوق کے چھروں کی طرح چہرے سے ٹکرا رہے تھے. ایمن نے اپنا منہ چادر میں چھپا کر خود کو مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا. مجھے اپنے احساسات اسے بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا.
ہم دونوں پہاڑ کی دیوار سے چمٹے تھے اور جب ہوا کا زور ذرا کم ہوتا تو چند قدم آگے بڑھ جاتے۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ جس خچر پر ہم سوار تھے وہ کب کھائی میں گر گیا۔ ایک بار میں نے خچر کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے ذہن سے سائمن اور اس کے ساتھی بھی محو ہو گئے تھے اور اب میں صرف اپنی اور ایمن کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہواؤں کی رفتار اور چیخیں اتنی بھیانک تھیں کہ سننے والے شخص کو سوائے اپنی جان بچانے کے اور کوئی خیال ہی نہیں رہا تھا۔ مگر نہیں، اس قافلے میں ایک شخص ایسا تھا جسے اس عالم میں بھی جان سے زیادہ ایمن کا خیال تھا، اور وہ تھا سائمن۔ ایک بار ایمن کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی کی طرف جانے لگی۔ میں نے پھسلواں سطح پر اپنے قدم جماتے ہوئے ایمن کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا وزن پھول جیسا تھا، مگر اسے کھینچ کر لے جانے والی ہواؤں نے اسے بے پناہ وزنی کر دیا تھا۔ میرے لیے اسے روکنا دشوار ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ میں بھی ایمن سمیت کھائی میں لڑک جاؤں گا۔ تب کسی نے عقب سے میرا بایاں بازو تھام کر مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ میرے ساتھ ساتھ ایمن بھی کھینچی چلی آئی۔ دیوار کے پاس آتی میں نے اس کو سنبھال لیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، مجھے سہارا دینے والا سائمن تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں نوکدار کلہاڑی تھام رکھی تھی جسے وہ سہارے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لڑکی مجھے دے دو، میں اسے بہتر طور پر سنبھال سکتا ہوں، اس نے انگریزی میں کہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے ایمن نے اس کی بات سمجھ لی۔ وہ مزید شدت سے مجھ سے لپٹ گئی۔ ام نہیں جائے گا۔ میں نے بے بسی سے سائمن کی طرف دیکھا۔ یہ تیار نہیں ہے، تم ضد نہیں کرو۔ اوکے۔ خلاف توقع اس نے فوراً میری بات مان لی اور پھر حیران کن طور پر اپنی کلہاڑی میری طرف بڑھا دی۔ اسے رکھو، یہ سہارے کے لیے بہترین چیز ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ کلہاڑی لے لی۔ اس پگڈنڈی سے نکلنے کی کوشش کرو ورنہ یہ لڑکی بھی ماری جائے گی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا اسے صرف ایمن کی فکر تھی۔ اسے اپنے ساتھی اور سامان کی بھی فکر نہیں تھی جو کھائی کی نظر ہو چکا تھا۔ درہ ابھی 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ نوریز خان اور شکور خان خچروں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے درے کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی نیچے گر چکا تھا۔ اس سے طوفانی ہواؤں کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بے حد تربیت یافتہ لوگ بھی جو ان راستوں کے عادی تھے ان ہواؤں کے سامنے خود کو قائم نہ رکھ سکے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہم اس جگہ سے نہ نکلے تو ایک ایک کر کے اس کھائی کا شکار ہو جائیں گے۔ میں اور ایمن اب سب سے آگے تھے۔ میں ایک عزم کے ساتھ کلہاڑی کی مدد سے دیوار کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ایمن تقریباً میرے بازو سے لٹکی ہوئی تھی۔ ہوائیں سامنے سے ہمیں پیچھے دھکیل رہی تھیں۔ بعض اوقات تو ایک قدم آگے جاتے تو 2 قدم پیچھے آتے تھے۔ آگے بڑھنے کی رفتار کچھوے سے زیادہ نہیں تھی۔ سائمن ہمارے عقب میں تھا تاکہ ایمن اگر لڑکھڑائے تو اسے سہارا دے۔ انچ انچ کر کے ہم اس پگڈنڈی کو عبور کرتے رہے۔ اچانک عقب سے بھیانک آواز سنائی دی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا تو نوریز خان غائب تھا۔ اس کے ساتھ سامان والا دوسرا خچر بھی غائب تھا۔ وہ بیچارہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں خود بھی اس کے ساتھ نیچے جا گرا تھا۔ شکور خان بقیہ خچروں پر لعنت بھیج کر محض اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ سائمن نے بھی اب خچروں اور سامان کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ ان حالات میں انسان اپنی جان بچا لے تو بڑی بات ہے۔ سب کو درے تک پہنچنا تھا جہاں ہم بارش سے محفوظ ہوں، نہ ہو کھائی میں گرنے کے خطرے سے ضرور محفوظ ہو جائیں۔ یوسف آگے بڑھو۔ عقب سے سائمن چلا رہا تھا۔ اس کے عقب میں بچ جانے والے 4 خچر تھے اور پھر شکور خان۔ اس کا بس چلتا تو خچروں کو گرا کر آگے آ جاتا، لیکن طوفان سے خچر دولتیاں جھاڑ رہے تھے۔ شکور کو خوف تھا کہ کسی خچر کی لات اسے تحت الثری میں نہ لے جائے۔ ہم سے آگے جو 2 خچر تھے ان میں سے ایک کھائی میں گر چکا تھا اور دوسرا محض خوش قسمتی کے سہارے درے تک پہنچ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، ورنہ اس نے جس طرح دوڑ لگائی تھی اس کا نیچے نہ گرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم ابھی بھی درے سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر تھے۔ میں نوکدار کلہاڑی سخت دیوار پر مار کر اس کے سہارے ایک قدم آگے بڑھاتا، پھر ایمن کو آگے کھینچتا، اپنے قدم جماتا، دوبارہ کلہاڑی کو کسی سخت جگہ گاڑتا اور اس طرح آگے بڑھتا۔ کلہاڑی کی ضرب سے تیز ہوا اب ہمیں پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہی تھی۔ سائمن بالکل ہمارے عقب میں ہونے کی وجہ سے ہوا سے کسی قدر بچا ہوا تھا اور شکور خان خچروں کے عقب میں تھا۔ جیسے جیسے ہم درے کی طرف جا رہے تھے ہوا کا دباؤ شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ دراصل یہ ہوا درے سے گزر کر آ رہی تھی۔ بارش کی شدت میں کبھی تیزی آ جاتی اور کبھی اس کی تیزی مدھم پڑ جاتی۔ درے کے نزدیک پگڈنڈی کسی قدر چوڑی تھی اور اس پر سفر کرنا آسان تھا، لیکن چوڑا حصہ بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ سائمن اب پر امید نظر آ رہا تھا، البتہ اس کے عقب میں خچروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ ان میں صرف 3 خچر رہ گئے تھے۔ پھر ایک بے صبرے خچر نے پگڈنڈی ذرا چوڑی ہوتے دیکھی تو بھاگتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کی اور پاؤں پھسلنے سے تقریباً 100 فٹ گہرائی میں چٹانوں پر جا گرا۔ اس کی آخری چیخیں بڑی کڑناک تھیں۔ اس جان لیوا راستے کے آخری مرحلے میں کئی بار میرے دل میں بھی آیا کہ احتیاط بالائے طاق رکھ کر دوڑ لگاؤں اور جلد از جلد اس جگہ سے گزر جاؤں، مگر میں نے خود پر جبر کیے رکھا اور ایسا کوئی جارحانہ قدم اٹھانے سے گریز کیا۔
خچر کے انجام نے بتا دیا تھا کہ جلد بازی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ قدم قدم کر کے میں اور ایمن آگے بڑھتے رہے۔ درہ قریب دیکھ کر اس نے بھی ہمت پکڑی اور اب میرے کھینچنے سے پہلے خود میرے عقب سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرحال وہ ان پہاڑوں کی پروردہ تھی اور یہ طوفان باد و بارہ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ پھر ہم پگڈنڈی سے نکل کر درے میں داخل ہو گئے۔ ناقابل یقین جدوجہد کے بعد جب یہاں پہنچے تو کتنی دیر تک یقین نہیں آیا، ورنہ پگڈنڈی پر ہواؤں کی زد میں ہر لمحہ بس آخری لمحہ لگ رہا تھا۔ میں تھکے انداز میں باہر کی طرف نکلی ایک چٹان کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ ایمن میرے برابر میں آ گئی۔ بارش کا پانی حد درجے سرد تھا، لیکن اب تک کی جاں گسل جدوجہد میں اس کے سرد ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ اب سکون سے بیٹھے تو سردی لگ رہی تھی۔ بارش نے کپڑوں کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ ان لوگوں نے لانے سے پہلے اتنا کرم کیا تھا کہ ہمیں ہماری گرم جیکٹس پہناتی تھی۔ اندر فوم اور اوپر پیراشوٹ ہونے کی وجہ سے یہ مکمل طور پر بھیگ نہیں پائی تھی۔ میں نے پہلے ایمن کی جیکٹ اتار کر نچوڑی اور پھر اسے پہنائی اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر نچوڑی۔ اس سے سردی کا احساس کم ہوا۔ چٹان کے چھجے تلے بارش سے ذرا نجات ملی ہوئی تھی۔ سائمن اور شکور خان بچ جانے والے خچروں کو قابو کر کے لا رہے تھے۔ محض 15-20 منٹ میں طوفانی ہواؤں اور بارش نے 3 انسانوں اور 6 خچروں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ یہ خبر نے ہمارے جسموں کو سن کر دیا تھا۔ خاص طور سے ایمن باقاعدہ لرز رہی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اسے ہائپوتھیریا نہ ہو جائے۔ اس میں جسم کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ آدمی اچانک وفات پا جاتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت 99 درجے فارنہائٹ ہوتا ہے اور اگر یہ گر کر 87 درجے تک چلا جائے تو دل رک جاتا ہے۔ ایمن کے ساتھ بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ میں نے چلا کر سائمن کو آواز دی، ایمن کو دیکھو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ لپک کر آیا۔ اس نے ایمن کے لرزتے ہاتھوں سے نبض دیکھی اور پھر تشویش سے اپنی پشت پر بندھی کٹ اتارنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے شکور خان کو کوئی محفوظ اور خشک جگہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے بیگ سے وہی چھوٹا سا پھٹا پرانا باکس نکالا، مختصر سی سرنج میں ایک زرد رنگ کی دوا بھری اور اسے ایمن کی کلائی کی ابری نس میں انجیکٹ کر دیا۔ سنو، اسے اپنے جسم سے ڈھک لو، اسے ہوا یا پانی نہ لگے، سمجھ رہو نا میری بات؟ میں نے سر ہلایا۔ لیکن ہمیں جلد از جلد کسی خشک جگہ پہنچنا ہے۔ کیا یہ انجیکشن اسے ہائپوتھیریا سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ محض سہارا ہے، اسے واقعی کسی گرم خشک جگہ کی ضرورت ہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم ہی نے اس لڑکی کو مصیبت میں پھنسایا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے میری یہ جرأت پسند نہیں آئی اور وہ فوراً باس بن گیا۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، اسے گرم رکھنے کی کوشش کرو، اور ہاں، فرار کا خیال ذہن میں لانا نہ، اس جگہ سے فرار مشکل ہے۔ میں نے جواب دینے کے بجائے ایمن کو اپنے جسم تلے دباتے ہوئے اس کا جسم چھپا لیا۔ انجیکشن کے اثر سے اس نے لرزنا کم کر دیا تھا۔ پھر اسے میرے جسم سے حرارت ملی نہ ملی، لیکن وہ بارش اور سرد ہوا سے محفوظ ہو گئی تھی۔ وہ کسی ننھی سی بچی کی طرح مجھ میں سمٹ کر خود کو سردی سے بچا رہی تھی۔ شکور خان کسی خشک اور بارش سے محفوظ جگہ کی تلاش میں درے کی دوسری جانب گیا۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی، مگر ہوائیں اسی طرح چنگھاڑ رہی تھیں۔ اچانک فضا پے در پہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ کوئی رائفل سے فائر کر رہا تھا اور رائفل شکور خان کے پاس تھی۔ میں نے درے کے تنگ سے راستے کی طرف دیکھا جس کے دوسری جانب کا منظر نگاہوں سے اوجھل تھا۔ اس درے سے شکور خان ہانپتا کانپتا برآمد ہوا۔ اس کی رفتار سے لگ رہا تھا جیسے بلائیں اس کے تعاقب میں ہوں، اور پھر وہ بلائیں درے کے تنگ راستے سے برآمد ہوئی۔ یہ 2 تنومند سرمئی رنگ کے بھیڑیے تھے جن کی گردنوں پر سفید بال تھے۔ وہ چھلانگیں لگاتے شکور خان کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس نے رک کر ان 2 بھیڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس کی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ بھیڑیوں کو سر پر آتے دیکھ کر اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش میں کسی پتھر سے ٹکرا کر پشت کے بل گرا۔ بھیڑیے اتنے نزدیک تھے کہ اسے اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ آگے والے بھیڑیے نے شکور خان پر چھلانگ لگائی تو میں نے آنکھیں بند کر لی، لیکن اسی لمحے فائر کی آواز آئی اور شکور خان کے بجائے بھیڑیے کی کریہ چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا بھیڑیا شکور خان سے چند فٹ کے فاصلے پر زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی سے خون ابل رہا تھا۔ دوسرا بھیڑیا اپنے ساتھی کا حال دیکھ کر تذبذب میں تھا اور یہی تذبذب اسے لے ڈوبا۔ دوسری گولی نے اس کا بھی سر کھول دیا اور وہ زیادہ شور مچائے بنا مر گیا۔ سائمن لمبی نال والی پستول لے کر آگے آیا۔ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دونوں بھیڑیوں کو ہلا جلا کر دیکھا، لیکن وہ مر چکے تھے۔ سائمن کا نشانہ حیرت انگیز تھا۔ دوسرا بھیڑیا تو کھڑے کھڑے مارا گیا تھا، مگر پہلا ہوا میں اڑتا ہوا شکور خان کی طرف آ رہا تھا اور اسے نشانہ بنانا آسان نہیں تھا، مگر سائمن نے اسے ایک گولی سے ہلاک کر دیا تھا۔ شکور خان کو خاصی دیر کے بعد اپنے بچنے کا یقین آیا تھا۔ اس نے اٹھ کر عقیدت مندانہ انداز میں سائمن کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب، ادھر جو خچر گیا تھا اسے بھیڑیوں نے مار دیا ہے، وہ اسے کھا رہے تھے، 6-7 ہوں گے۔ مجھے دیکھ کر لپکے، میں نے فائر کر کے 4-5 مار دیے، پھر 2 بچے تھے
جو آپ نے مار دی ہے۔ اس خچر سے سامان اتار کر لاؤ، سائمن نے اسے حکم دیا۔ اس دوران میں جبکہ شکور خان درے کی دوسری طرف گیا تھا تو سائمن نے بچ جانے والے 2 خچروں کی لگامیں پتھروں سے باندھ دی تھی۔ ان پر بھی معمولی درجے کا سامان بندھا تھا۔ جن 2 خچروں پر اہم سامان تھا وہ کھائی میں گر چکے تھے۔ سائمن متفکر نظر آ رہا تھا۔ اس نے جس ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ اس مہم کا آغاز کیا تھا اب وہ صرف 2 خچروں اور ایک ساتھی تک محدود رہ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے مقصد میں اس حد تک کامیابی حاصل کی تھی کہ ایمن اس کے قبضے میں تھی۔ اس دوران بارش کی شدت اور ہوا کی تیزی میں کمی آ رہی تھی۔ مشکل سے 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش اور طوفان جتنی تیزی سے شروع ہوئے تھے اتنی تیزی سے تھمتے چلے گئے۔ آسمان پر سے بادل صاف ہو رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر ابھی اس کی روشنی کا احساس باقی تھا۔ بارش اور ہوا رکی تو ایمن کی حالت خود بخود بہتر ہونے لگی۔ سائمن ذرا فاصلے پر ایک چٹان پر بیٹھا ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ جیسے ہی شکور خان مرے ہوئے خچر سے سامان لے کر آیا، سائمن نے اسے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا اور لایا ہوا سامان دیکھ کر بقیہ 2 خچروں پر لادنے لگا۔ میں نے سائمن سے کہا، رات سے پہلے ہم نے کوئی معقول جگہ تلاش نہ کی تو رات آسمان تلے گزارنا پڑے گی۔ تم فکر مت کرو، سائمن نے نرم لہجے میں کہا۔